اور اس کے منہ سے جب بھی وہ تقریر شروع کرتا ہے وہ ایک ہی الفاظ بولتا ہے کہ وکیلا کا نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ فخر ہے، تکلیف اس وقت تھی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں پیدا نہیں ہوئے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ میں اور آپ پرائم منسٹر عمران خان کے دور میں پیدا ہوئے ہیں۔ جہاں تک میری ساؤتھ پنجاب کی خواتین ہیں، جب مجھے کہا گیا کہ آپ نے پریزیڈنٹ بننا ہے، مجھے سینٹر کا عہدہ بھی کہا گیا تھا، مجھے جوائنٹ سیکرٹری کا عہدہ بھی مجھے کہا گیا تھا سینٹر کا، لیکن میں نے ریفیوز کیا کیونکہ میں نے کہا میں الیکشن لڑتی ہوں۔ لیکن جب مجھے کہا گیا کہ آپ نے ساؤتھ پنجاب کا عہدہ لینا ہے تو میری جتنی بھی یہاں پہ بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی وہ ایک بات سن لیں کہ میں ساؤتھ پنجاب کی پریزیڈنٹ کیوں بنی ہوں۔ میں صرف اس لیے ساؤتھ پنجاب کی پریزیڈنٹ بنی ہوں کہ لاسٹ ٹائم ساؤتھ پنجاب نے 46 سیٹیں جیتی اور ایک ہی خاتون MLA بنی، منسٹر بنی، جو کہ خود الیکشن لڑ کے گئی، وہ میں تھی۔ کوئی خاتون ریزرو سیٹ پہ ساؤتھ پنجاب سے نہیں گئی۔ لیکن یہ میں بتا رہی ہوں کہ یہ میں اگلی دفعہ برداشت نہیں کروں گی۔ 46 سیٹیں نہیں، اگلی دفعہ انشاءاللہ پورا ساؤتھ پنجاب ہم کلین سویپ کریں گے اور ایک ایک خاتون جو MLA بنے گی ریزرو سیٹ پہ، اس کا تعلق صرف اور صرف ساؤتھ پنجاب سے ہوگا۔ جتنی سیٹیں ہم جیتیں گے آپ سے وعدہ ہے۔ MLA کے بعد MPA کی ہماری سیٹس آتی ہیں۔ ہماری جو MPA کی سیٹس تھی، مجھے اپنی سیاسی بہنوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام کی تمام ٹائگریسز ہیں، لیکن ہماری صرف 3 خواتین، سبین گل صاحبہ، شاہدہ ملکہ صاحبہ اور ڈاکٹر شاہینہ نجیب کھوسہ صاحبہ، صرف 3 خواتین ہماری ساؤتھ پنجاب میں سے پنجاب اسمبلی میں گئی۔ مجھے اور اون عباس بپی صاحب کو پتا ہے کہ ہم لوگوں نے کتنی کوشش کی صرف ان کو ساؤتھ پنجاب میں سے یہ حصہ دلوانے کی۔ اس وقت میں پریزیڈنٹ نہیں تھی، نہ ہی میں ساؤتھ پنجاب کی پریزیڈنٹ تھی۔ ساؤتھ پنجاب کا ایک شخص اس وقت پریزیڈنٹ تھا جس کا کہ نام اسحاق خاکوانی تھا۔ خاک میں مل گیا اور انشاءاللہ خاک میں ملے گا وہ لوٹا۔ اگلی دفعہ بھی اس نے ہماری خواتین کے ساتھ انصاف نہیں کیا، لیکن اس دفعہ آپ سے وعدہ ہے کہ جتنی ہماری خواتین نے یہ محنت کی ہے، کوشش کی ہے۔ سیاست بہت مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام سیاست کرنا ہے۔ اگر آپ کی تھوڑی سی شکل اچھی ہے، اگر آپ کی تھوڑی سی عقل اچھی ہے، اگر آپ کو تھوڑا سا اچھا بولنے کا طریقہ آتا ہے تو الحمدللہ آپ کے اپنے میل کھلی کہ آپ کو تھریٹ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ایک خاتون آپ کا مقدمہ نہیں لڑے گی، اگر ایک خاتون آپ کو پارلیمنٹ میں نہیں لے کر جائے گی تو میرے ساؤتھ پنجاب کے پریزیڈنٹ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ جتنی بھی خواتین ہیں، میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ لوگ ٹکٹیں مانگیں گے، ایک ایک ٹکٹ کے لیے ہم آپ کے لیے لڑیں گے، ایک ایک ٹکٹ کے لیے ہم آپ کے لیے لڑیں گے۔ 5% کوٹا خواتین کا آلریڈی ہے۔ جو ہماری خواتین MPA کا الیکشن لڑنا چاہتی ہیں، MNA کا الیکشن لڑنا چاہتی ہیں، وہ ہمیں بتائیں، اپنے اس میں کام کریں اپنے حلقے میں، انشاءاللہ اس کو ہم اس کی حصے کی ٹکٹ دیں گے۔ اب میں یہاں پہ آتی ہوں ساؤتھ پنجاب میں۔ اس وقت مسئلہ جو ہے وہ کوئی پریزیڈنٹ شپ کا نہیں ہے، سینئر وائس پریزیڈنٹ شپ کا نہیں ہے، ٹکٹ کا نہیں ہے۔ اس وقت جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں وہ جنگ ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پاکستان کی جنگ بہت بڑی ہے اور وہ بہت چھوٹے ہیں۔ MLA بننا بہت چھوٹا ہے، MPA بننا بہت چھوٹا ہے۔ لیڈر ہمارا پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے خود مختاری کی جنگ لڑ رہا ہے، اور ساؤتھ پنجاب کی جتنی خواتین ہیں انتہائی طاقتور ہیں، انتہائی باسلیقہ ہیں، انتہائی باشعور ہیں، انتہائی پڑھے لکھی ہیں۔ اور آج ساؤتھ پنجاب کے اتنے بڑے ویمن کنونشن میں جو آزادی مارچ کے لیے ہونے جا رہا ہے، آپ نے ثابت کر دیا کہ کوئی آپ کی زبان بندی نہیں کر سکتا، کوئی آپ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ آج آپ یہاں
عمران خان کا آزادی مارچ میں اپنا پولیٹیکل رائٹ کے لیے یہاں پہ آئی ہوئی ہیں, اس کے لیے اپنے لیے بھی تالیاں بجانی چاہیے کہ آپ میں اتنا شعور ہے, آپ میں اتنی عقل ہے اور آپ اتنی طاقتور خواتین ہیں. سیاست میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ سیاست میں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ہر شخص آپ کے اوپر انگلی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. اگر آپ اپنا حصہ مانگتی ہیں تو آپ کو کہتے ہیں بی بی یہاں سے ہٹ جاؤ, بی بی یہاں سے ہٹ جاؤ, تمہیں تو ویسے بھی ریزرو سیٹ پہ ڈال دیں گے. ہر کوئی آپ کا حق مارنے کی کوشش کرے گا. میرا صرف آپ کو ایک اس کا جواب ہے, آپ کو کسی مرد سے یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے, آپ کا جذبہ کیا ہے اور آپ کی عزت کیا ہونی چاہیے, کیونکہ ہم خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں. ان کی نظر میں 1500 سال پہلے خاتون کی اتنی عزت تھی کہ حضرت فاطمہ الزہرا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں, جب وہ تشریف لایا کرتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ان کی عزت میں, محبت میں چادر اپنی مبارک پیش کرتے تھے اور ان کے لیے تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے. تو اس لیے کوئی ہمیں نہ بتائے کہ ہماری عزت کیا ہے, کوئی ہمیں نہ بتائے کہ ہمارا مقام کیا ہے. ہمارا جو سلسلہ ہے وہ خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ہمیں سمجھا دیا ہے. ہمیں اپنا حق لینا بھی آتا ہے, ہمیں عزت سے کام بھی کرنا آتا ہے, ہم جلسوں میں بھی جائیں گے, ہم آزادی کی جنگ بھی لڑیں گے, پرائم منسٹر عمران خان کے شانہ بشانے بھی کریں گے. کوئی ہم پہ انگلی اٹھا کے دکھائے ہمارے اوپر. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے جب آپ سیاست میں آ گئی ہیں کہ آپ نے اپنا سیاست میں مقام کیا بنانا ہے. ایک مقام وہ بھی آپ بنا سکتی ہیں کہ ایک نالائق نکمی خاتون بدزبان عورت جس نے آج تک ایک کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا, جو بریانی کی پلیٹوں پہ زبردستی 5000 لوگوں کو جمع کر دیتی ہے اور پھر 1 گھنٹہ تقریر کرتی ہے, 1 گھنٹہ تقریر کرتی ہے اور منہ سے وہ الفاظ اس کے نکلتے ہیں جھاگ کی طرح جو کوئی شخص اس کو سن نہیں سکتا, اور کہتی ہے کہ میرا بس چلے تو میں عمران خان کا نام نہ لوں. تمہاری اوقات بھی نہیں ہے, تمہاری حیثیت بھی نہیں ہے, تمہارا کردار بھی نہیں ہے کہ تم پرائم منسٹر عمران خان جیسے عظیم لیڈر کا نام لے سکو. تو دوسری طرف آپ نے فیصلہ کرنا ہے, آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے سیاست میں اپنا مقام بنا کے جی حضوری کرنی ہے یا آنے والی نسلوں کے لیے کام کرنا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان جیسا حوصلہ, پرائم منسٹر عمران خان جیسی بہادری, پرائم منسٹر عمران خان جیسا جگرا جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے, نہ صرف اندرونی غداروں سے, میر جعفروں سے, میر سادتوں سے, بلکہ وہ بات کرے بیرونی طاقتوں سے جنہوں نے زبردستی قومی چور, ڈاکو, لٹیرے, میر جعفر, میر صادق ہمارے سر کے اوپر زبردستی سوار کر دیے. وہ جو امپورٹڈ وزیر اعظم ہے, وزیر اعظم تو نہیں ہے, مجرم اعظم ہے, وہ فرماتا ہے کہ میں کپڑے بیچ کے مہنگائی ختم کر دوں گا. اسے کہے بھائی اپنے کپڑے نہ بیچ, وہ جو تم نے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 450 ارب ڈلوائے تھے وہی پاکستان کو واپس کر دو تو مہنگائی ختم ہو جائے گی. اچھا, دوسرا بھائی باہر بگوڑا بن کے بیٹھا ہوا ہے. ایک الطاف حسین ہوا کرتا تھا, الطاف بھائی. دوسرا آپ جی نواز بھائی. نواز شریف آپ لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ میں پاکستان کی تقدیر سنبھالوں گا. جس نے اپنی ماں کا جنازہ پارسل کروایا, جس نے اپنی بیوی کی لاش پارسل کروائی, اس کے بیٹے ماں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے نہیں آ سکے, وہ پاکستان کو کیا خاک مضبوط کریں گے؟ ایک تیسرا بھی ہے, اس کا تو میں کیا ذکر کروں, لیکن اس کا ایک نالائق پرچی والا بیٹھا ہے, ایک نالائق پرچی والا ہے, وہ ملک کا وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہا ہے.
क्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं गला तुम्हारा काट के और पेट फाड़ के जरदारी से मेरे पास से निकालूंगा। आज माशाल्लाह से उसका जो बेटा है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो शहबाज शरीफ का जो है वो मुंशी बना हुआ, उसका बैग उठा के लेकर जाता है। एक तीसरा भी है, खुद को मौलाना कहता है। क्या नाम है उसका? खुद को मौलाना कहता है। कभी आपने ऐसा मुफ्ती या कोई ऐसा आलिम दीन कभी आपने देखा है जो चोरों की वकालत करे, जो डाकू की वकालत करे, जो दीन के नाम पे फतवे बेचे, जो दीन के नाम पे किसी की कुर्सी को जायज करे और डीजल के परमिट ले? कभी आपने ऐसा आलिम दीन देखा है? कभी ऐसा आलिम दीन नहीं देखा होगा। रियासत मदीना की हैसियत क्या है? पाकिस्तान कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है। पनागाहें क्या होती है, लंगर खाने क्या होते हैं, हमने अपने गुर्बत की सतह से लोगों को ऊपर कैसे लेकर जाना है, हमें तो रियासत मदीना का मतलब ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने समझाया है। सबसे बड़ी बात कि इस्लामोफोबिया कि जो नाउज़ुबिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन के खाके बनाए जाते थे और हमारे मुसलमानों की दिलाजारी होती थी, उसके खिलाफ, इस्लामोफोबिया के खिलाफ भी अगर जंग लड़ी है तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लड़ी है। आखिर में मैं आप सबको, अपनी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करती हूँ। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी ख्वाहिश है, अभी यहाँ पे सबके लिए, आपके लिए इंतजाम भी किया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि तमाम आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, स्टेक होल्डर से, कि जितनी खवातीन हमारे यहाँ पे इतनी दूर दूर से तशरीफ लाई हैं और हमारे साथ उनको बात करने का मौका नहीं मिला, तस्वीर उतरवाने का मौका नहीं मिला, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ सबसे एक एक करके मिलूंगी। मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो आप भी कायली उसके लिए रुकिएगा। 20 तारीख को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मुल्तान तशरीफ लाएंगे। बड़े नसीब वाले मुल्तान वाले, बार बार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तशरीफ ले आते हैं। हमने तो बड़ी रिक्वेस्ट की कि आप डेरा गाजी खान तशरीफ लाएं। पता नहीं डेरा गाजी खान की बारी कब आएगी। आपके पास इसी महीने कन्वेंशन भी हुआ था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए थे। हो सकता है कि आपको यहाँ पे बुजुर्गाने दिन की ज्यादा दुआएं शामिल हो, ज्यादा कर्म का मामला शामिल हो, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार आ जाते हैं आपके पास। उस दिन भी गर्मी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस दिन भी आपसे गुजारिश है कि आप सब ने 20 के जलसे में यहाँ तशरीफ लाना है और आपने दिखाना है कि इंपोर्टेड हुकूमत हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि चोरों को हम यहाँ से भगाएंगे, लुटेरों को, डाकुओं को, चोरों को हम यहाँ से भगाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमें जब भी कॉल देंगे आजादी मार्च की, जब भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमें आजादी मार्च की कॉल देंगे, इंशाल्लाह हम सब इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आखिर में मेरी ताकत और मेरी जो मिनिस्टरशिप थी या जो मेरा नाम है, अल्लाह के बाद, अल्लाह का तो करम ही होता है, लेकिन अगर सियासी तौर पर किसी ने मुझे ज़रताज गुल लीडर बनाया है तो उसका सारा क्रेडिट बल्ले के निशान को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जाता है। मैं समझती हूँ कि कोई खातून किसी से कम नहीं है, किसी का पोटेंशियल किसी से कम नहीं होता, लेकिन चूंकि मेरा लीडर बहादुर है तो मैंने भी बहादुरी की, ये खून में शामिल होती है। आप भी बहादुर बने, अपना हिस्सा लेना सीखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का साथ दें, इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ आप जाएं। ये कौमी चोर, डाकू, लुटेरे हम नहीं मानेंगे। वाहिद हल है, हर चीज का वाहिद हल है कि पाकिस्तान में फौरी इलेक्शन हो। जब भी नया इलेक्शन होगा, जब भी नया इलेक्शन होगा 2/3 मेजॉरिटी के साथ इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बनाएंगे।
اوپر مینارے لگاتے ہیں. ظاہر بات ہے مائک تو میرے پاس ہے، مگر میں نے سنا جہاں خواتین زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ اونچا بول سکتی ہیں. پاکستان، عمران خان، اگلی باری عمران تیرے جان نثار، عمران تیرے جان نثار. امپورٹڈ حکومت، امپورٹڈ حکومت، امپورٹڈ حکومت، پاکستان. بہت شکریہ. آن آواز بپی صاحب اور ہم استقبال کریں گے سینیٹر آن آواز بپی، جنرل سیکرٹری ساؤتھ پنجاب. ہم سب بہنوں کا ایک بھائی، آن بھائی، آن بھائی. تاکہ یوں کہا جائے کہ ساؤتھ پنجاب کی تمام بہنوں کا ایک بھائی، آن بھائی، آن بھائی. ہم سب بہنوں کا فخر، آن بھائی، آن بھائی. اور آپ سب بہنوں نے بھرپور استقبال کرنا ہے. آن آواز بپی سینیٹر جنرل سیکرٹری ساؤتھ پنجاب، میرا بھائی، تیرا بھائی، آن بھائی، آن بھائی. آن آواز بپی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل محترم ہماری ایکس فیڈرل منسٹر اور خواتین ساؤتھ پنجاب کی صدر محترمہ زکات گل صاحبہ، ہماری جنوبی پنجاب کی جنرل سیکرٹری میری بڑی بہن شہلا احسان صاحبہ، ہماری ایم پی ایز اور ملتان کی آرگنائزر